تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی اگر آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، جو باہر انتظامیہ والے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر پھر رہا ہے تو میں اس کی خدمت میں بھی عرض کروں گا وہ اندر آ کر پنڈال میں بیٹھ جائیں۔ چند منٹ کی گفتگو ہوگی، پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ ہے، ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف پا گئے۔ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کے درجے ہم نے اس سے بھی بلند کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کیا ہے؟ آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے۔ ایک دن دل میں خیال آیا میں رب تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، اگر گفتگو میں اتنا مزہ ہے تو دیدار کرنے میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا۔ عرض کرنے لگے ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، تو مجھے دیکھ۔ یار ایک بڑا پیارا نقطہ سنانے لگا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا دکھا، جواب آتا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ۔ اچھا یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں سمجھ لگی بات۔ اگر یہ فرما دیا کوئی نہیں دیکھ، بات ختم ہو جاتی۔ فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنے کے لیے میرے محبوب کی آنکھ چاہیے۔ عرض کرتے نہیں یا اللہ ضرور دکھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو پھر ہم پہلے ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اللہ میں راضی ہوں۔ رب تعالیٰ نے جب اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب تجلی پہاڑ پر ٹلی، پہاڑ جل کے سرما ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت، اونچی بولو، برداشت۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آ میں تجھے ذرا اپنے محبوب کے امتی کی شان بتلاؤں۔ محبوب کی نہیں، محبوب کے امتی کی شان کیوں بتلائی جا رہی ہے؟ تاکہ پتہ چلے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی یہ شان ہوگی۔ فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی یہ جل کے سرما ہو گیا، تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ اے مسلمانوں ذرا توجہ سے سنو، دعا کرتے ہیں یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے۔ حضرت صاحب دعا کون کر رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، پھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ یار ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اب میں آپ کو سامنے ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ
کہ اس گاؤں میں الیکشن وغیرہ تو ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں نا؟ جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو بڑے بڑے پڑھے لکھے سامنے کینڈیڈیٹ آتے ہیں، کوئی ایف اے پاس ہے، کوئی بی اے پاس ہے، کوئی ایم اے پاس ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی بریسٹر ہے، کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں اتنے پڑھے لکھے بندے کھڑے ہوئے، ایک انگوٹھا چھاپ بھی کھڑا ہو گیا، ان پڑھ۔ اس نے محلے والے کو اکٹھا کر کے کہا یار اس دفعہ میں نہیں ووٹ دے رہے ہو۔ محلے والے نے کہا یار پڑھے لکھے بڑے دیکھے نے، چلو ایس دفعہ انہیں ووٹ دے کے دیکھ لیے۔ وہ ووٹ دے دیتے ہیں، وہ ممبر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اب اس کو صبح بلاؤ بھاگا آتا ہے، شام بلاؤ بھاگا آتا ہے۔ میں نے کہا یار تو ممبر بن گیا کیوں نسانا ہے؟ کہندا حافظ جی سچی گل دساں میں اس سیٹ دے قابل، اتنے محلے داراں نے کرم نوازی کی تھی، میں نے اس مقام تے پہنچایا، تے جدوں انہاں نے میرے تے اتنا کرم کیتا، ہن میں جدوں بلان تے میں آنا تے چاہیے نا۔ یار میری گل بڑی توجہ نہ سننا، اپنی ایمانداری نہ دسو، کیا اسی اس قابل ساں کہ سرکار دی امتی بنا دیتے جا رہے؟ جس نبی دا امتی بنن واسطے رسول دعاواں کرتے نظر آ رہے نے، نبی دعاواں کرتے نظر آ رہے نے، اسی دعا بھی نہ منگی، رب تعالیٰ نے محبوب دا امتی بنا دیتا۔ تو جس رب ذوالجلال نے ایڈا وڈا ساڈے تے کرم کیتا وے، سن اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا، تے ساڈے سراں تے کنتم خیر امتین دا تاج بھی رکھ دیتا، تے سانو اس رب دا کیا مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے؟ اچھی آواز نہ جواب دیو ذرا، مننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو میں ہاتھ بن کے عرض کروں گا کیا اسی ماننے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، ایڈا مطلب کی ہے جی؟ اچھی بول دو یار تھوڑا جنا، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ کیا ہم آ جاتے ہیں؟ حضرت صاحب تسی اس گل دا فیصلہ کرنا، تسی اپنے گھر دے وچ یا اپنے ڈیرے دے اوتے کوئی ملازم رکھ دے جے، انہیں ایک دفعہ بلاؤ نہ آئے، دو دفعہ بلاؤ نہ آئے، تین دفعہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تسی ان چھٹی بھی کران دیو، سزا بھی دین دیو۔ میں کہنا یار غریب آدمی ہے کیوں ماردا پیا ہے، کیوں چھٹی کرا رہے ہیں؟ جواب ملتا وے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، اچھی بولو یار ذرا۔ میرے دل میں خواہش ہے کہ آپ حضرات بیداری کے ساتھ میرا یہ بیان سنو یار، آج پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگ جائے یار۔ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے۔ ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یار اگر میری بات کی آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں اور بڑی آسان مثال دے دوں۔ میں آپ کے سامنے سٹیج پر بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف والد صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہو۔ والد صاحب کہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جانا ہے آج؟ دوست کہتا نہیں حافظ جی اس دروازے سے جانا ہے۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ یار آپ تھوڑا سا نا آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، میرے دل میں خواہش ہے آپ تھوڑا سا اونچی بولیں گے، مجھے سکون ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ اور اونچی آواز سے بولو۔ اچھا والد صاحب کی کیوں مانوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ والد کا مقام بڑا ہے، دوست کا مقام چھوٹا ہے، تو پھر ہمیں یہ نسخہ کیا ملا؟ جب بڑے مقام والے کی اور چھوٹے والے کی بات اکٹھی آئے، چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ اور اونچی آواز سے بولو۔ پھر سنو ذرا، جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟
تو آپ میں سے کوئی ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے کیا بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ یار زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ علامہ اقبال یہی تو رو رہا ہے، وہ کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہے۔ رب تعالیٰ فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، اونچی بولو، نماز نیند سے۔ شیطان کہنا بستر سے اور وار جا کے دے کان سے آواز نہ بیٹھے، کس کی مان رہا ہے یار؟ اب بھائی دیکھو میری بات سنو، مجھے بتلایا گیا کہ یہ پتہ نہیں 14ویں یا 15ویں محفل ہے، 16ویں محفل ہے، یا 16 محفلیں اٹینڈ کی ہیں۔ کبھی یہ سوچا محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی قسم میرا دل روتا ہے، 25ویں محفل ہے اور محفل کروانے والا ابھی تک بے نمازی ہے، ابھی تک داڑھی منڈا رہا ہے۔ کیا میلاد شریف یہ سکھا رہا ہے؟ یار کتنی دیر ہوئی نعتیں سنتے ہوئے، سب سے اعلیٰ و اولا، اونچی بولو، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا۔ کیا اس اعلیٰ نبی کی ہم بات مانتے ہیں؟ یار صحابہ اکرام کامیاب کیوں تھے؟ وہ سرکار کے حکم کے آگے اپنی عقلیں نہیں چلاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا عمل ہو گیا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے دوران صرف اطلاع فرما دے بیٹھ جاؤ، کیا جو صحابی جہاں ہے وہیں بیٹھ گیا ہے، جس نے گلی میں سنا گلی میں بیٹھ گیا ہے، باہر سنا باہر بیٹھ گیا، دائیں سنا دائیں بیٹھ گیا ہے۔ حضرت صاحب ذرا غور سے سننا، جب محفل ختم ہوئی تو دیکھا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق صحابہ اکرام کے جوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ چیخ اٹھے، صدیق تو اتنی شان والا جوتوں میں بیٹھے؟ صدیق کا جواب سنو، فرمایا جب سرکار کا اشارہ ہوا تھا میں تمہاری جوتیوں میں تھا، اگر میں اپنی مرضی سے ایک قدم آگے بڑھا لیتا اور وہاں مجھے موت آ جاتی، میں نے سرکار کے نافرمانوں میں اٹھایا جانا تھا۔ وہ کامیاب اس لیے تھے، وہ اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے تھے۔ آج ہمیں کوئی کہے اوے سگریٹ چھاڑ دے ہوئے، اسی کہنے آفت جی ہولے ہولے چھڑاں گے، پہلے 4 ڈبیاں پینا وا، 3 کراں گا، پھر 2، پھر 1، پھر ادھی، پھر ایک کو چھٹی بیمار ہو جاواں گا۔ حالانکہ سگریٹ کا نشہ ایسا زبردست نہیں ہے، اور شراب کا نشہ، وہ بندے جو نسل در نسل شرابیں پی رہے ہیں، گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے ہیں، فرمایا اے بلال آؤ ذرا آج عشق کا امتحان لینا ہے، جاؤ جا کے مدینہ شریف میں اعلان کر دو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر کے واپس آ جائیں۔ فرمایا اے بلال تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں جا کے چوک میں اعلان کر کے اگلے چوک میں چلا جاتا، پھر اگلے چوک میں چلا جاتا، جب واپس آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے کیچڑ ہو چکا ہوا تھا، جن کے گھروں میں مٹکے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، جو شراب پی کی چکے تھے انہوں نے انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دی کہ سرکار نے منع کر دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔
آج ہم پاؤڈر پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، کوٹ کوٹ کے پیٹی آتے. ہائے 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 ہائے، کیا کر رہے ہو یار؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. یار مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، آج سارے ہی بندے چیخ رہے ہیں آفا جی بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی مہنگائی ہو گئی. میں نے کہا یار مہنگائی کا کدی علاج بھی کیتا جی؟ مہنگائی تو ہو گئی ہے، دا علاج کیتا جی؟ کہنا حافظ جی 80 تے علاج ہے، سمجھنے تنخواہ بڑھ جائے گی تے مہنگائی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا تو کنی تنخواہ لینا ہے؟ کہنا جی 50,000. میں کہا جڑا 5 لاکھ کماندا وہ خوش ہے؟ وہ بہتا روندا جی، وہ بہتا چیخا مارے ہے. میں کہا تنخواہ ودن نال مہنگائی ختم نہیں ہوندی، مہنگائی ختم ہوئے گی جدو رب تعالیٰ تیری کمائی چ برکت پا دے گا. رب تعالیٰ برکت پا دے تے قطرہ سمندر بن جاوے، تو برکت نکل جاوے تے سمندر قطرہ بن جاوے. کیوں جی حضرت صاحب؟ اور جی برکت کی میں حاصل ہوئے؟ میں کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دی نماز پڑھے گا تیری روزی چ برکت ہو جائے گی. میں کیا فجر ویلے تو ستا رہنا میں تو چیکا مارنا کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. یاد رکھو میرا کہا غلط ہو سکتا ہے، حضرت صاحب کا کلا غلط ہو سکتا ہے، لیکن سرکار کا فرمان غلط ہے. اونچی بولو. بھائی مہنگائی زیادہ ہے تو پھر برکت والا کام کرو. کیا کرو؟ دوسری بات سنو، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں. سمجھ آ رہی؟ تسی میری گل بڑی آسانی نہ سمجھ لو گے. ایک بکری ہے، پیڑ ہے، مجھ ہے، گاں ہے، اونٹنی ہے، ایک بچہ دینی ہے یا 2 دینی ہے. روزانہ ذبح کنے ہوندے نے؟ کیوں بابا جی؟ وڈی تے پھر بھی اس دے باوجود اجڑ نظر آتے ہیں. تے کتی 12 بچے دیندی ہے، اجڑ نظر کیوں نہیں آندے؟ اے جانور حلال ہے، حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت. اسی کہنے ہیں بھین دا مال دبا کے بہ جاواں گے برکت ہو جائے گی. چوریاں کریں گے، ڈکیٹیاں کریں گے، سود کاروبار کریں گے، پاؤڈر بیچیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کدی نہیں ختم ہوئے گی. ہائے 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 ہائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں، تھوڑا جا اچھی آواز میں، تیری روزی میں. کہندا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی. کی کہندا وے؟ تے ڈاکٹر کہندا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو، جناح گارڈن پہنچیا ہے. یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ ہی نہیں کھل رہی تیری. ہمارے لاہور آ جاؤ، آپ کے تو یہاں کا مجھے پتہ نہیں، مسجد ویران فجر کے وقت، اور جناح گارڈن میں اتنی پبلک کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں کہا صوفی جی تسی الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ جی ڈاکٹر نے آکھیا وے. کنے آکھیا وے؟ میں ڈاکٹر کو لا گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب تو چنگے بھلے بندے الٹا کیوں کر دے جے؟ میں نے کہنا حافظ جی تسی مسجد بنا دیو، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو، تھلے رکھ دیو. میں کہا اتنے رکھنے؟ کہنا کیوں؟ میں کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے. کہنا بس پھر میری گال سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا خون کی ٹینکی ہے. کون سی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دساں؟ میں کہا ضرور دس. کہنا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی.
کہنے لگا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا, میرے نبی کا غلام بننا روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب حضرت صاحب میری اگلی بات سنو. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اچھی آمین تو کہہ دو یار. اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. یار میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں, بڑی توجہ سے سننا. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا کو چھڑ دیو, تسی حضرت جی وڈا کو چھڑ دیو, تسی حضرت صاحب نمک کھانا چھڑ دیو, تسی مٹھا کھانا چھڑ دیو. یار سچی گل کرنا, چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دے؟ اچھی بولو یار. اچھا تر جو کوئی چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بولو یار. وڈا گوشت, نمک, مٹھا. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا ہے. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, سوٹے لگانا نہیں چھوڑا, پاؤڈر پینا نہیں چھوڑا, سودی کاروبار نہیں چھوڑا, ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. بھئی میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈالو, کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو. اور اگر میں سچی بات کر رہا ہوں خدا را آج یہاں سے اٹھو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر. حضرت صاحب ایک ہمارا دوست مٹھائی بڑی کھاتا تھا, مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مرتبہ اس مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے. کسی نے منع کر دیتا ہے؟ اچھی بولو. میں کہا چھڑ ڈاکٹر نو کھایا کر تو. کہنا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ, ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا نالوں بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر دی خیر ہوئی اونی دیر تک جنی دیر جیب چ فیس پاو گے, فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیں دے نہیں. اور اگر سچی گل کراں تو سرکار ایڈے خیر خواہ نے اج جڑے اسی زندہ ہاں سرکار دے صدقے نال ہی زندہ ہاں. یار قرآن کہتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے. اور پھر میری بات بڑی کان کھول کے سننا, بڑی توجہ سے سننا. میں بالکل یہ چیلنج آپ کو کر رہا ہوں, میری بات غلط لگے میرا لحاظ بالکل نہ کرنا, کھڑے ہو کے کہنا حافظ آپ غلط کہہ رہے ہو. میں معذرت بھی کروں گا, الفاظ بھی واپس لوں گا, اور اگر بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو بندہ جنی ہیرا پھیری کرتا ہے, چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, اولاد واسطے کرتا ہے. کدے واسطے کرتا ہے؟ تو جدوں مر جاؤ گے تو اولاد قبر چ نال جائے گی. دوستانو راضی کرنے واسطے شرابہ پیندا ہے, جوا کھیڈا ہو کہنے آسان نہ شراب ہو مت گھبرا اسی تیرے نال مران گے, اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے. کیوں جی حضرت جی جدوں مر جانے پھر نال مار دے نے, پھر کہندے نے لے چلو کتے بو نہ لا پھر کڈو باہر فٹافٹ. کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لئی سیں تو پاپ کماندا, جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجوں نویں بازیاں ہاریاں نہیں. ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے, کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میرا ایک تو حق بنتا ہے آپ سے اتنا تو پوچھ لوں,
ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی یار۔ اچھا، اگر خوش کرنے کا نسخہ میں بتلا دوں تو عمل کر لو گے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے سروں کے تاج ہیں، اگر نسخہ غلط ہوگا میری اصلاح فرما دیں گے، کیوں جی نسخہ صحیح ہوا تو سب عمل کر لو گے؟ لو نسخہ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ اگر میری اس بات سے آپ کو اتفاق ہے تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، اور اونچی آواز، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سودی کاروبار کا رشوت دیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، کیا سرکار پھر بھی خوش ہوتے ہیں؟ اے دیکھو میلاد منان والے ہو، میرے ہاتھ بن جائے تاڑے گے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی اسی کی ٹھنڈی کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلو حضرت صاحب، آپ کو میری اگر ساری باتیں نہیں سمجھ آ رہی، ایک میں سوال آپ سے کر لیتا ہوں، مجھے امید ہے آپ میرے سوال کا جواب غلط نہیں دو گے۔ لو حضرت صاحب، آپ سے سوال میں کرنے لگا ہوں، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بولو، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اچھی بولو، نماز جنت کی۔ لو حضرت صاحب تسی جواب دینا جی، بغیر چابی دے تالا جنت دا کھول لو گے؟ چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں ڈیرے تے حکا پی رہا میں، گپا مار رہا میں؟ کیوں کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو۔ اچھا اگر ناراض نہ ہو وہ تو تھوڑی جی سخت گل کر دیا، کوڑی گل کر دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ بن کے کہنے لگا ہوں اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آج چیخ نکل جاتی ہے، اچھل پڑتا ہے۔ ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر رہا، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، ماں کہتی ہے یا اللہ میرے پتر نو صحیح کر دے، دی بیماری میں نو لا دے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح کر دے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ اور جب جہنم میں ڈالنے لگیں گے، ماں کہے گی یا اللہ میرے پتر نو دوزخ سے چھوڑ دے، میرے بھائی کو پھینک دے،
میرے شوہر کو ڈال دے، میرے باپ کو، میری ماں کو، یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا لے۔ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں، کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلائیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی ایک دندے نال؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ اچھا سب کی آواز نہیں آ رہی، یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی، لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پے گا۔ یہ حضرت جی تسی بھی مان دے جے 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آیا وے، نسخہ گھر ہی رکھ چھڑیا، آرام آ جائے گا؟ کدھر آرام آئے گا؟ تو ڈرو نہ، میں تاڑ کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا۔ نسخے تے عمل کرو، نمازی نہ بنو، میں تاڑا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ اونچی آواز نہ لو جی۔ نسخہ صرف اینا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کی میں آکھا جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہاں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا، کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ سے چلی جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گا، مت لے جاؤ۔ اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی۔ کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایمانداری سے بتلانا، جھوٹ نہ بولنا، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں یار۔ یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد، یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیں دے آ گئے۔ یہاں آؤ تو اپنے خود مدینے کی شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو۔ سویت دی خوراک کہندے نے اے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد ہے؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آلی ہے، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے، میں کیا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو، نہ پڑھن نالوں بہتر ہے۔ میں کیا سویرے اٹھ کے منہ ہاتھے تو ہی ہے نا، تو وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو۔ فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا ہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز میں بول۔ اونی دیر تک ناشتہ، ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک مارے بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پہ جے یار؟ ہائے 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 ہائے۔ چلو بھائی جو شیطان کو دشمن سمجھتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے، باقیوں سے ہمیں گیلا کوئی نہیں۔ اونی دیر تک ناشتہ، جتنی دیر تک نمازیں،
اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یار میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواندہ، صرف اپنے اپنے ضمیر کو پوچھو کنا عرصہ ہو گیا ساڈے گھر چ کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پی رہی ہے تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نے بیان تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا، میں نے کی کرنا چاہیے؟ میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر دیا کر یار، تو ویکھتے صحیح قرآن نو۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں، آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے یار۔ حضرت صاحب ایک بندہ کہتا ہے آفت جی میری تے قسمتی پھٹ گئی جی، قسمتی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ الٹی قسمت سیدھی کیسی ہوتی ہے؟ نسخے دی لوڑ ہے وے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ مہر پہ الفاظ اونچی بولو، مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں۔ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خدا را خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ آج کے دور میں آپ سب اس بات کو تصدیق کرو گے، جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اور جس کی اولاد نافرمان ہے، چوریاں ڈکیتیاں شراب جوئے میں لگ گئی، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ ہے۔ تو اولاد کو نیک ہونا چاہیے کہ برا ہونا چاہیے؟ تو اولاد نیک کیسی ہوگی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک کام تو کر لے، اگلی باقی کام میں کر لوں گا۔ وہ کیا کام ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارے تو بچے کو نمازی بنا دے، پھر نماز کا کمال دیکھنا وہ کیسے تمہیں بچوں سے برائیوں سے روکتی ہے یار۔ خود بھی نمازی بنو، اولاد کو بھی نمازی بناؤ۔ اور ایک اور بات میں دعوے کی کہنے لگا ہوں، تیرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ایم پی ایم این اے بن جائے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے، ارے تیرا بیٹا اتنی دیر تک اتنی زیادہ دفعہ تیرے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا جتنی مرتبہ نمازی بچہ بخشش کے لیے دعا کرے گا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس گاؤں میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جا کر 5 مرتبہ بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت میں باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اگر آپ چاہتے ہو ہم بھی نمازی بنیں، ہماری اولاد بھی، ہمارے بچے بھی نمازی بنیں، تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ اس میں 5 نسخہ جاتے ہیں، جیڑا بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں، اور زندگی میں جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو کیسے ادا کیا جائے۔ اور ایک بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، حضرت صاحب میں نے دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا، غسل دا طریقہ نہیں آتا۔ میں صرف پکڑ کے بیٹھ گیا یہ پاک کیسی ہوتی ہوں گی؟ ہماری اسلامی بہنیں نیل پالش لگی ہوئی یار غسل ہو رہا ہے،
میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، یار ایسے پیارے انداز میں بتلایا. آپ پڑھو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. بلکہ وضو کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یار ایسی کمال دعائیں ہیں. بندہ چہرہ دھوئے تو دعا کرتا ہے یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والا بن جائے. سیدھا ہاتھ دھوئے یا اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، الٹے ہاتھ میں نہ ملے. سر کا مسح کرے یا اللہ مجھے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے. ایسی کمال کتاب ہے. اور پھر ایک کتاب میں نے لکھی ہے جو آج کے دور کی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، دوست اور دشمن کی پہچان. ہم دوست پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جڑا سن پکے سگرٹ پیاوے، شراب پیاوے، جوا کھڈائے، تاش کھڈائے، گندیاں گندیاں پوسٹاں بھیجے، گندیاں گندیاں فلم. اسی کہتے آؤ میرا جگری یار آ رہے. دشمن پتہ کس کو سمجھنا ہے؟ مولوی صاحب کو. انہوں نے نماز کا کہنا رستہ ہی بدل لو. میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے پھر دونوں کو لے کے چلا ہوں اور آخر میں بتلایا بھائی دوست کون ہے؟ جس کو تو دوست سمجھتا وہ تو مار ہے، وہ تو سانپ سے بھی بدتر ہے. ارے سانپ ڈنگ مارے گا تو مر جائے گا، یہ تو ایسا ڈنگ مارے گا تیری دنیا بھی برباد کرے آخرت بھی برباد کرے گا. ارے دوست وہ ہے جو قیامت کے روز کام آنے والا ہے. قرآن کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا قیامت کے روز ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوگا، لیکن اللہ والوں کی یاری وہاں بھی برقرار رہے گی. نیکاں نال یاری لا لو تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور اس کتاب میں پھر میں نے بتلایا آج نشے کی طرف ہماری نوجوان نسل بڑی بڑھتی جا رہی ہے. میں نے بتلایا نشہ پینے والے کا، نشہ کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. یار کئی بندے پڑھ کر سیدھے راستے پہ آ چکے ہیں. یہ 2 کتابیں ہیں، دونوں کا ہدیہ صرف 300 روپیہ ہے. اگر ایک کتاب لینی ہے نمازی والی 200 روپے میں اور یہ 100 روپے میں مل جائے گی. اگر کوئی 2 سیٹ اکٹھا لے گا تو 500 روپے میں 2 سیٹ مل جائیں گے. جن حضرات کو چاہیے باہر لڑکا کھڑا ہوگا کوشش کریں یار یہ کتابیں لے کے جائیں. میں آپ کو اتنی گارنٹی دے دوں جیسے میں نے سادہ زبان میں بیان کیا ہے، کتاب بھی سادہ زبان میں لکھی ہے. جو اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا. یار بڑے بڑے بے نمازی میں نے دیکھا کتاب پڑھ کے نمازی بن گئے یار. تو آپ آزاد بھی کوشش کرو. بلکہ میں تو ریکویسٹ کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کتابیں لے کے تقسیم کرو. آپ کی دی ہوئی کتاب سے اگر کوئی سیدھے راستے پہ آ گیا نمازی بن گیا ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.